نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 302۔ آج انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں پچھلی نشست کی بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 123 سورہ آل عمران سے آگے تفسیر کو بڑھائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد ان کا اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور پھر اسی کے مطابق آگے گفتگو ہماری جاری تھی، اور آگے آیات بینات بھی اللہ تعالی نے انہی کے بارے میں بیان فرمائی، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن سکو۔ یہ آیت نمبر 123 میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ جس پر ہماری پچھلی نشست کا اختتام ہوا تھا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی۔ یہ غزوہ احد کی بات ہے۔ غزوہ احد میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگے تھے، اس کے بعد جب آپ تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے زخم کو دھو رہی ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ڈھال سے پانی ڈال رہے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے بھی خون کا جو بہنا ہے وہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو رہا ہے، پانی ڈالنے سے بجائے خون رکنے کے مزید بہ رہا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر اس کو جلایا، اور جلانے کے بعد جو اس کی راکھ تھی وہ راکھ جو ہے زخم کے اوپر رکھی، تو اس سے خون رک گیا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کا نچلا دانت، سیدھی جانب کا جو نچلا دانت ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، مکمل دانت نہیں ٹوٹا تھا، یہ بات پیچھے بیان ہوئی تھی، دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ کا سر انور، سر مبارک پر زخم آیا تھا، اور جو خود آپ نے پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کا پورا چہرہ مبارک اور پیشانی مبارک ڈھکی ہوئی تھی، تو تلوار کے وار سے وہ خود بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، تو اس وار سے خود 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک پر زخم بھی آیا۔ یہ تو غزوہ احد کا مختصر حال جو پچھلی نشست میں بیان ہوا، اور اس کے بعد یہ جو روایت ہے اس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی۔ اب اللہ تعالی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد فرمائی اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ اب پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے جنگ احد جو غزوہ احد ہے اس کو بیان فرمایا، اب ان آیتوں میں اللہ تعالی غزوہ بدر کا تذکرہ فرما رہا ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمان نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور کفار بہت تیاری اور اسلحے کی فراوانی کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے سوا اور کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کے سوا اور کسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ کیوں کہ مدد کرنے والا اللہ تعالی ہے، مدد بھیجنے والا وہ بھی اللہ تعالی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو اگر غزوہ احد کے احوال یاد ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمان جو ابتدا میں فتح سے ہمکنار ہو رہے تھے، لیکن غفلت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو اب اللہ تعالی غزوہ بدر کے
احوال کو بیان فرما رہا ہے۔ غزوہ احد کا پہلے ذکر ہوا، حالانکہ اگر واقعی اعتبار سے دیکھا جائے تو غزوہ بدر پہلے ہوئی، غزوہ احد بعد میں ہوئی، لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے بیان کے اعتبار سے غزوہ احد کو پہلے بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کو بیان کیا گیا۔ یہ ترتیب کیوں ہے؟ یہ ترتیب اس وجہ سے ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور بھرپور مدد فرمائی، اس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آپ سنیں گے۔ اور مسلمان کم ہونے کے باوجود 313 افراد میں سامان بھی کم ہے، جو ہتھیار ہے جنگ بدر میں کفار سے لڑنے کے لیے وہ ہتھیار بھی کم ہے، لیکن مسلمانوں نے اللہ پر توکل کیا تھا اور اللہ ہی سے مدد مانگی تھی، تو اس لیے اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ بنیادی وجہ کہ اللہ ہی پر توکل کیا، اللہ ہی سے مدد مانگی اور بھرپور طریقے سے اطاعت رسول اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر من و عن عمل کیا، تو اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ لیکن غزوہ احد میں معاملہ تبدیل رہا کہ غزوہ احد میں کچھ مجاہدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کر لی، جو 50 تیر انداز میں، تو اب ان کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے جو مسلمان غزوہ بدر میں کم ہونے کے باوجود زیادہ پر غالب آ گئے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہو گیا، تو اللہ تعالی نے پہلے غزوہ احد کو بیان فرمایا اور پھر غزوہ بدر اس لیے بیان فرمایا تاکہ مسلمان اپنی غلطیوں سے سیکھ سکے، اور جو معاملات، جو مدد اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں انہیں عطا فرمائی تھی، ان کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اصل مدد رب کی جانب سے آتی کب ہے۔ کیا ہم کچھ بھی کرتے رہیں، کیسی ہی زندگی گزارتے رہیں اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال بھی رہے؟ ہم یہ بھی خواہش کرتے ہیں نا، ہماری زندگی ٹیڑھی میڑھی زگ زیگ کی طرح گزر رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہر وقت ہمارے ساتھ شامل رہے، ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں چلتے رہیں اور باقی کام کچھ بھی کریں، خواہش ہماری یہی ہوتی۔ اللہ تعالی یہاں پر یہ واضح فرما رہا ہے کہ اصل مدد اللہ کی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے۔ یہ بات ہمیں اپنی زندگی میں بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اب انسان جب اللہ سے واقعتاً ڈرتا ہے تو نتیجتاً پھر انسان کی زندگی اطاعت الہی میں گزرتی ہے۔ یہ ڈر وہ والا ڈر نہیں، جیسے اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو دوں نا کہ چھوٹا بچہ والد کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ سے ڈرتا ہے، اب اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بالکل سیدھا چل رہا ہوگا، شرارتیں نہیں کرے گا، پڑھائی لکھائی میں صحیح دھیان دے گا، اور جن باتوں پر اسے پتہ ہے کہ مجھے والد صاحب سے ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، تو وہ کام نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس ڈر کا نتیجہ یہ ہے کہ جب دل میں خشیت الہی ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو ہم بالکل سیدھے چلیں گے۔ اب چونکہ ہماری زندگی زگ زیگ کی طرح اسی وجہ سے گزر رہی ہے کہ ہم خشیت الہی کا نام تو لیتے ہیں، خوف خدا کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں خشیت الہی موجود نہیں، اسی وجہ سے ہم آج بے باکی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ اب کمزوری ایک تو افرادی قوت میں بھی کمزوری، یعنی تعداد میں بھی کم، اور پھر ساز و سامان میں بھی کمی، اس اعتبار سے بھی مسلمان کمزور تھے دشمن کے مقابلے میں، لیکن چونکہ ایمان قوی تھا، اللہ کی ذات پر توکل بڑا قوی تھا، تو اللہ تعالی نے پھر اس کا نتیجہ مسلمانوں کو بدر میں عطا فرمایا۔ آج بھی اگر ہم صبر سے کام لیں، شکر سے کام لیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں تو یقیناً ہمارے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اب آج اگر مسلمان مادی اعتبار سے، آج مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مادی اعتبار سے آج بھی مسلمان ضعیف اور مغلوب ہیں۔
آج کا مسلمان مادی اعتبار سے، یا اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی ترقی کے لحاظ سے آج بھی مسلمان کمزوری اور ضعیفی کا شکار ہے، اور آج بھی کفار مادی اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں غالب ہے نا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو اس لحاظ سے غلبہ حاصل ہے کہ مسلمانوں کی کتاب اپنے اصل متن کے ساتھ منوعاً محفوظ ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید متن کہتے ہیں، جو اندر لکھا ہوا کلام ہوتا ہے، تو آج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی میں ہم بھلے پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن دینی اعتبار سے جو کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے وہ متن کے اعتبار سے بالکل اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے، جبکہ تورات اور انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں وہ کتاب شاید آج کہیں بھی موجود نہیں۔ اصل جس زبان میں، سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی تورات و انجیل، شاید وہ اصل زبان میں تورات و انجیل آج دنیا میں موجود ہی نہیں۔ باقی کئی زبانوں میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہی بھی ہے، لیکن اصل زبان میں موجود نہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کا لفظ با لفظ جس اعتبار سے جس حالت میں نازل ہوا تھا آج الحمدللہ اسی حالت میں موجود ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گا۔ کیونکہ اس کی حفاظت خود رب فرما رہا ہے۔ اب قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کی تبدیلی یا کمی اور بیشی نہیں ہوئی، جبکہ تورات اور انجیل مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہیں۔ متن قرآن کے ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں حفاظ دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ آپ کو ہزاروں کیا شاید لاکھوں کی تعداد میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں، 1450 سال سے لے کر اب تک نہیں، اب تک تو وہ مزید لاکھوں کروڑوں میں چلے جائیں گے۔ موجودہ کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ آپ کو ہزاروں لاکھوں میں ملیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں تورات اور انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ پہلی وجہ تو یہی ہے نا کہ تورات اور انجیل اپنی اصل زبان میں موجود نہیں۔ چلے جس زبان میں ہے، جس کی کسی کی مقامی زبان میں ہو، تو وہ اس زبان میں بھی تورات و انجیل کا حافظ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا چیلنج کہ اس کے کسی ایک صورت کی مثل بھی کوئی بنا کر نہیں لا سکتا، اور آج تک یہ چیلنج کوئی نہیں توڑ سکا۔ مسلمانوں کے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے بعثت سے لے کر آج تک یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک آیت کی مثل کوئی لے کر آ جائے، تو اس اعتبار سے مسلمان غالب ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی ظاہری وفات تک مکمل سیرت مستند ماخذ کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک آج نئی بات پتہ چلی ہو کہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی مکمل سیرت پیدائش سے لے کر ظاہری وفات تک مستند ماخذ کے ساتھ محفوظ ہے، جبکہ اور کوئی نبی ان کی مکمل سیرت پوری سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نبی کے تمام ارشادات، جن کو ہم احادیث مبارکہ کا مجموعہ کہتے ہیں، تو وہ تمام ارشاد مستند اسانید کے ساتھ الحمدللہ محفوظ ہیں، جبکہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات جس طرح ان کی کتابیں تحریف ہوئی تو ان کی تعلیمات میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی، ان کی تعلیمات بھی اصل حالت میں آج موجود نہیں۔ اور کتاب کی تعلیم اور دین کی ہدایت کے متعلق آپ نے جو کچھ بھی فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ محفوظ کر لیا گیا اور سینوں سے صحیفوں میں منتقل ہوتا چلا گیا، اور منتقل ہوتے ہوتے آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا اسلامی ورثے کی بات کی جائے تو یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ، اسی طرح مستند احادیث مبارکہ کا مجموعہ، تو اس اعتبار سے مسلمان آج بھی غالب ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو دین میں اتھینٹک کہلاتی ہیں۔ آج بھی اگر کسی کو اتھینٹک بات معلوم کرنی ہے تو وہ تین ہی طریقے، قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ جن کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں،
اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن افراد نے دیکھا وہ کون تھے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایات جو مستند روایات ہیں، گھڑی ہوئی روایات نہیں، مستند روایات، اور پھر یہ اجماع صحابہ، یہ ہمارے درمیان ایک ایسی اتھینٹک اور مستند حیثیت رکھتی ہے کہ ان میں جو کچھ آ گیا وہی دین ہے، ان چیزوں میں جو آ گیا وہی دین ہے، اور جو ان سے ہٹ گیا وہ دین نہیں۔ کہ جو قرآن میں بیان ہو گیا اصل دین وہی، جس قرآن کی تفسیر کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دین کا بیان کر دیا وہی اصل دین ہے، اور جس کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا وہی دین۔ اور اس کے بعد پھر قیامت تک جو بھی معاملات ہمیں درپیش ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیمانوں میں رکھ کر اس کو پرکھیں کہ اگر وہ چیز ان پیمانوں میں پوری آ رہی، قرآن و سنت کے مطابق پوری آ رہی ہے تو ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور نہیں آ رہی تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے مد مقابل دیکھا جائے تو کسی اور نبی کے ارشادات اس طرح محفوظ نہیں کیے گئے، نہ ان کے دین میں حجت کو تسلیم کیا گیا۔ قرآن اور حدیث کی پیش گوئیاں اپنے صدق یعنی اپنی سچائی میں ہر زمانے میں منواتی رہیں۔ قرآن و سنت میں جو پیشن گوئیاں بیان ہوئی ہیں وہ اپنے حق ہونے کی وجہ سے ہر زمانے میں سچ ثابت ہوتی رہی ہیں۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی، ان میں سے بہت ساری تو ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو آج واقع ہو چکی ہیں، سوائے بڑی بڑی نشانیوں کے۔ اسی طرح روم کا ایرانیوں پر غالب آنا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ ایران جو ہے وہ اس وقت بڑا سپر پاور تھا۔ جیسے آج مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ امریکہ کو کسی نے زیر کر دیا، روس کو کسی نے زیر کر دیا، تو یہ باتیں آج موجودہ دور میں یہ ایسے ہی ہوں گے کہ کوئی ہمارے سامنے یہ کہے کہ سورج شمال سے نکلا، ہمیں عجیب لگے گی یہ بات، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی، آپ نے فرمایا تھا کہ روم کا ایرانیوں پر غالب آ جانا، اور ویسے ہی ہوا بعد میں۔ اسی طرح صدیاں گزر جانے کے بعد بھی فرعون کا جو جسم تھا، قرآن مجید فرقان حمید کی پیشن گوئی تھی کہ ہم نے اس کے جسم کو سلامت رکھا ہے عبرت والوں کے لیے، یہ قرآن کی پیشن گوئی۔ اب اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کا جسم سلامت ہے نا۔ تو اب یہ قرآن و سنت میں جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں یہ بالکل منو عن حق پر مبنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورت کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، یہ قرآن کا چیلنج تھا۔ 1450 سال گزر گئے، ابھی تک کوئی نہیں لا سکا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ بات بالکل واضح۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید نے معیشت کا جو نظام پیش کیا ہے، اس کے مقابلے میں تمام معاشی نظاموں کا ناقص ہونا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی بے عملی اور بد عملی کی وجہ سے کمزوری کی شکار ہے۔ حالانکہ ہمارا جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ آج جو مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں معاشرے میں، دنیا میں، وہ ذلت و رسوائی صرف کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور صحیح طور پر اس پر عمل نہیں کر رہے۔ آج بھی اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، بشرط یہ کہ تم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ جیسے دیگر پیشن گوئیاں میں نے بیان کی نا، مثالیں دی ہیں آپ کو، ایسے ہی یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے مسلمانوں کے غالب ہونے کی۔ لیکن اللہ نے اس پیشن گوئی کو، اس وعدے کو اس شرط کے ساتھ خاص رکھا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمان غالب رہے گا۔ لیکن جب ایمان پر استقامت کمزور ہو جائے اور عمل کرنا کمزوری کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر مسلمان غلبے کی جانب سے مغلوبیت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یعنی عروج سے زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو آیات بینات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں
وہ بڑی قابل غور ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی، آپ کو بھی انشاءاللہ سن کر ایمان آپ کا تازہ ہو۔ اللہ تعالی میدان بدر میں جو مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، ان آیات کا ذکر اب آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ ٹھیک ہے، مفہوم کیا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، انداز دیکھیں کتنا پیارا، کیا ہے پیارے، یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام تعداد میں کتنے ہیں؟ 313، اور مد مقابل 1000۔ تو اب ظاہر ہے مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک انسان کی فطرت میں ہے یہ بات کہ جب آپ کا دشمن افرادی قوت میں زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے دشمن کا رعب تھوڑا بہت دل میں ہوتا ہے نا، افرادی قوت میں وہ زیادہ ہے، اور حالت یہ ہے کہ افرادی قوت بھی کم ہے اور پھر سامان حرب بھی کم ہے، جن ہتھیاروں سے لڑنا ہے وہ ہتھیار بھی بڑے گنتی کے ہیں۔ تو اب ظاہری اعتبار سے تو مسلمان بڑے کمزور تھے، جس کا ذکر اللہ نے خود پچھلی آیت میں فرما دیا کہ تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ ٹھیک ہے، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کی ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا۔ پھر وہی آ گیا صبر اور ڈرنا، یہ بار بار الفاظ آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بیان سے بھی پہلے جو پچھلی آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، ان کی تفسیر میں آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب مسلمان ایک عرصہ دراز سے اسلام کے ظہور سے پہلے یہ سب ایک ہی وطن میں رہتے تھے نا، اسی طرح مدینہ المنورہ میں انصاری اور یہودی ایک ہی جگہ پر رہتے، تو اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ایک بات بیان ہوئی تھی کہ مسلمان اپنے ہم محلہ ہونے کی وجہ سے، اپنے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہودی عرصہ دراز سے ان کے پڑوسی تھے، بعد میں پھر اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو اب وہ اپنے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اپنی بہت ساری باتیں اپنے پڑوسیوں کو بتا دیا کرتے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ یہودی وہ باتیں سن کر کفار کو بتا دیں، اور ان رازوں کو مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کیا جاتا۔ تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو قرآن میں تنبیہ کی کہ تم اپنے راز ان کو مت بتایا کرو، حالانکہ تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ یہ پوری تفسیر بیان ہوئی تھی تفصیل سے، اور پھر اللہ نے آگے چلتے چلتے کچھ احوال بیان کیے تھے کہ تمہیں جب کوئی نعمت ملتی، جیسے مسلمان میدان بدر میں فاتح ہو کر لوٹے، تو یہ بات یہودیوں کو بڑی بری لگی، یہودیوں کو بہت بری لگی۔ ان کا خیال تو یہ تھا نا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان یہ کیا کفار کے 1000 لشکر کا مقابلہ کریں گے، یہ اسلام جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی، تو اب جب یہ مسلمان فاتح کی صورت میں دوبارہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے تھے تو یہودیوں کو اندر سے بہت برا لگا تھا کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کی، حالانکہ وہ معاہدہ جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں نا، اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ آئے تھے، تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ ہمارا دشمن تمہارا بھی دشمن ہوگا، اس معاہدے میں یہ بات تھی۔ لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا۔ بہرحال وہاں پر بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ تمہارا اللہ کی نعمت سے سرفراز ہونا ان کو برا لگتا ہے، یہ تمہاری خوشی دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں، اور تمہارا غم دیکھ کر تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر یہ بات بیان کی تھی کہ اگر تم صبر کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر مکر و فریب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ وہاں پر بھی یہ بات بیان ہوئی، پھر دوبارہ اس سے پچھلی آیت میں بیان ہوئی جہاں پر اللہ نے غزوہ بدر میں مدد اور نصرت کی بات کی کہ یاد کیجئے کہ جب بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے، وہاں پر بھی
صبر کی، شکر کی، تقوی کی بات کی گئی، اور اب یہاں پر دوبارہ کی جا رہی ہے کہ ہاں کیوں نہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا، کہ اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی آن 3000 کے بجائے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے 3000 کا وعدہ کیا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جیسے ابھی صبر کرتے ہوئے آ رہے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آ رہے ہو، یعنی تمہاری زندگی صبر میں، شکر میں اور تقوی میں گزر رہی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اسی پر قائم رہے اور اس حالت میں تم میدان بدر میں پہنچے کہ دشمن تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرشتوں کے نازل کرنے کو محض تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے، اور تاکہ اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، مطمئن رہیں، اور در حقیقت مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب ان آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر تاکہ وہ احادیث مبارکہ، اب یہ تو قرآن کی آیت میں آپ نے سن لیا کہ 3000 اور 5000، یہ سورہ آل عمران آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ انفال کی بات کی جائے تو سورہ انفال میں اللہ نے 1000 فرشتوں کے نازل کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ تو اب اس کی ترتیب ہم اس طرح لیتے ہیں کہ پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000، تو اس طرح اللہ تعالی نے بالترتیب اہل ایمان کی مدد فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کرنے کی بشارت دی، پھر اس کو بڑھا کر 3000 تک پہنچا دیا، پھر 3 شرطوں کے ساتھ مشروط فرما کر اس تعداد کو 5000 تک پہنچا دیا۔ وہ شرطیں کیا تھیں؟ وہ شرط یہ تھی کہ تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور دشمن تم پر اچانک یک بار کی حملہ بول دے، چونکہ دشمن نے اچانک یک بار کی حملہ نہیں کیا اس لیے 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دشمن ایک ہی دفعہ میں بھرپور حملہ تم پر کر دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر 5000 فرشتوں کو بھی نازل فرمائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ اب چونکہ یہ حکم شرط کے ساتھ مشروط تھا تو اب دشمن نے یک بارگی میں حملہ ہی نہیں کیا تو لہذا 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم احادیث مبارکہ سے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں، آپ کو سن کر مزہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبرائیل، کسی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہے، گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہے۔ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو ایک حدیث۔ اگلی حدیث سنیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو اس سے آگے تھا پکڑنے کے لیے، مسلمان پیچھے کافر آگے، مسلمان اس کو پکڑنے کے لیے اس کے بھاگ رہا ہے۔ اتنے میں مسلمان نے دیکھا کہ اس کے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنائی دی، کوڑا جو گھوڑے کو مارا جاتا ہے، ایک کوڑے کی آواز سنائی دی اور ایک گھڑ سوار یعنی جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کی آواز سنی ان صحابی نے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے حیزوم آگے بڑھ۔ حیزوم اس گھوڑے کا نام ہے، اے حیزوم آگے بڑھ آگے بڑھ۔ اب حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا۔ پھر اچانک اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چت پڑا ہوا ہے، بالکل ہوش و حواس کھو کر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ حالت کیا تھی کہ یہ مسلمان بھاگ رہا ہے کافر کے پیچھے، کافر آگے۔ اچانک کہتا ہے وہ مسلمان، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک کالی گھٹا سی مجھے محسوس ہوئی اور مجھے چابک مارنے کی آواز آئی، جو گھوڑے پر مارا جاتا ہے کوڑا مارنے کی آواز سنی میں نے، اور ایک گھڑ سوار کی مجھے آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے حیزوم آگے بڑھ۔ اور پھر اچانک میں نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے بالکل جو ہے وہ اپنے ہوش و آواز کھوئے ہوئے پڑا ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا کہ جیسے کوڑا لگا ہو۔ کوڑا چمڑے کا جو ہوتا ہے نا، وہ کوڑا اگر کسی کے چہرے پر مارا جائے
تو اس کی ضرب سے جس طرح چہرہ پھٹ جاتا ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس مشرک کی حالت ایسی دیکھی کہ ناک کٹی ہوئی ہے اور چہرے پر کوڑے کی وجہ سے زخم پڑ گیا ہے اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ رہا ہے۔ وہ انصاری صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی ہوئی، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اب یہاں پر ایک جملہ روک کر عرض کروں نا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو آپ نے ہر آسمان والوں کے احوال بھی دیکھے کہ ہر آسمان والے کیسے، تو آپ نے سن کر فوراً ارشاد فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان والوں کی طرف سے مدد آئی گی۔ اسی طرح ابو رحم غفاری ابن عم سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا عم زاد سمجھتے ہیں، عم کہتے ہیں عربی میں چچا کو، اور زاد بیٹا، تو کیا ہوا چچا زاد، یعنی آپ اس کو آج کی بڑی پروفیشنل لینگویج میں کزن، ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، یہ ہمیں بڑا معیوب لگتا ہے، کزن کا دور ہے نا، کزن کا پروفیشن ہے۔ اور یہ تو اب یہود و نصارہ نے ایسا لفظ ہمارے معاشرے میں گھسیڑ دیا ہے کہ اب ہر ایک ہی کزن بنا ہوا، ہر ایک ہی اب کزن ہی بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ سارے رشتے اللہ نے نامحرم قرار دیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی چچا زاد بہن آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ اس کے لیے نامحرم ہے، اسی طرح آپ کی مامو زاد بہن آپ کے لیے نامحرم ہے، لیکن اب ہم یہ کیا ہے کہ کزن سے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں، کزن ہے بھائی میرے۔ اور یہ بھی کفار کی طرف سے بھی یہ ٹرینڈ آج نکلا ہے نا کہ جیسے وہ مامو زاد بہن پھوپھی زاد جو ہوتی ہے، اسی طرح چچا زاد جو تایا زاد، اس کے اس لڑکی کو ان کے ہاں جو ہے وہ بہن تصور کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب کیا ہے، ان کے ہاں بہن تصور کی جاتی، تو اب بہن بھی تصور کرتے ہیں، لیکن سارے بے حیائی کے معاملات بھی ہیں، ہے نا۔ لیکن اسلام نے اسی چیز پر روک لگائی ہے کہ بھائی وہ تمہاری حقیقی بہن نہیں تو پھر تمہاری بہن نہیں ہے، وہ جو حقیقی بہن ہے صرف وہی بہن، اور حقیقی بہن کے بعد دوسری بہن کون سی؟ جو آپ کی رضائی بہن کہلاتی ہے۔ رضائی بہن یعنی جس عورت کا آپ نے مدت رضاعت میں دودھ پیا ہے، مدت رضاعت یعنی شیر خوارگی کے 2.5 سال جو ہوتے ہیں وہ مدت رضاعت کہلاتے ہیں، یعنی 3 سال کے بعد بھی اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی والدہ نہیں کہلائے گی، مدت رضاعت ہونا شرط ہے۔ تو اب اس عورت سے اسی مدت رضاعت میں ایک ساتھ جن بچوں نے دودھ پیا ہو، تو اب وہ حقیقی بھائی بہن نہ بھی ہوں، قرآن و سنت میں ان کو بھائی بہن ہی تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی بیٹی تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رضائی بیٹے تھے، تو آپ ہر وہ محبت، پیار، شفقت اور جو ایک سلوک ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ، تو آپ نے وہ رویہ رکھا ساری زندگی۔ تو بہرحال بات دیکھیں، عمِ زاد سے 3-4 منٹ اسی میں نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ میں اور میرا عمِ زاد، اب یہ بات بیان کر رہے ہیں کب کی؟ میدان بدر کی۔ بیان تو جب انہوں نے کیا تو اس وقت تو یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ظاہر ہے میدان بدر میں تو کفار کی طرف سے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اور میرا عمِ زاد یعنی میرا چچا زاد بھائی بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے تھے۔ میدان بدر میں ایک کنواں ہے، اصل میں بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کنویں کی وجہ سے اس مقام کو بدر کہا جاتا ہے، کیونکہ روایات یہ ہیں کہ جس شخص نے وہ کنواں کھودا تھا عرصہ دراز پہلے، بہت پہلے، تو اس شخص کا نام بدر تھا، تو اس وجہ سے اس مقام کا نام ہی بدر ہو گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہم بدر کنویں کے پاس کھڑے ہوئے، جب ہم نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی تعداد کم ہے اور جو قریش سے آنے والے افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ہم نے کہا کہ جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوگا تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پر حملہ کریں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اس کی طرف ہو جائیں گے، اس بات سے جو لگ رہا ہے۔ تو اب یہ کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ایک طرف 300 دے رہے ہیں، ایک طرف 1000۔ تو اب یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوگی نا تو ہم جو کم والے ان پر حملہ کریں گے، ان کے خلاف لڑیں گے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بائیں جانب چلے گئے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تو قریش کے لشکر کا 1/4 بھی نہیں، 1/4 ہے۔ اور جس وقت ہم مسلمانوں کے لشکر کے بائیں جانب جا رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بادل نے آ کر ہم کو ڈھانپ لیا ہے، ایک کالا بادل آیا آسمان سے، اس نے آ کر ہم کو ڈھانپ لیا ہے۔ اب ہم نے جب اس بادل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا
تو ہمیں مردوں اور ہتھیاروں کی آوازیں سنائی دیں اس بادل میں سے. ہم نے سنا کہ ایک شخص اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ حیزوم آگے بڑھو، وہی پچھلی روایت میں، حیزوم آگے بڑھو. اور ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھہرو، پیچھے سے آؤ، جیسے ہوتا ہے نا، اس کو مارو، یہ کرو وہ کرو، جیسے اس طرح کی مکس آوازیں ہوتی ہیں. تو وہ یہ اس طرح کی منظر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آواز تو مردوں کی آ رہی، پھر ہتھیاروں کی آواز آ رہی، پھر ایک چیخنے کی آواز آئی کہ حیزوم آگے بڑھو، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ ٹھہرو، پیچھے سے آؤ، اس طرح کی آوازیں آ رہی. اور پھر وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب، سیدھی جانب اتر گئے. اور پھر ان کی طرح ایک اور جماعت آئی، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھی. اور پھر جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا، پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے، اور ہمارا یہ جو ہمارے کمنٹس تھے ان کے بارے میں، ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو قریش کے چوتھائی بھی نہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ہو گئیں، پھر ہم نے جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ قریش سے بھی دگنے نظر آ رہے ہیں، قریش سے دگنے نظر آ رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ میرا عم ذات تو فوت ہو گیا ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بات بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اب یہ بھی جو صاحب بیان فرما رہے ہیں یہ کیا ہوئے؟ تابعی صائب بن ابی جیش اسدی. کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بخدا مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا، وہ گرفتار ہو کر بدر کے جو قیدی تھے ان میں گرفتار ہو کر آئے تھے. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا. اب ان سے پوچھا کہ پھر کس نے گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب قریش نے شکست کھا لی اور میں بھی ان کے ساتھ شکست خوردہ ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے سفید رنگ کے ایک بڑے قد والے شخص نے گرفتار کیا ہے، جو آسمان اور زمین کے برابر ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے پر سوار تھا، اتنا بڑا گھوڑا. کہتے ہیں کہ اب اس نے مجھے رسیوں سے باندھا. یہ اس وقت تو ظاہر رسیوں سے باندھنے کا رواج تھا نا، یہ زنجیریں وغیرہ نہیں. تو اس نے مجھے رسیوں سے باندھا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے مجھے بندھا ہوا پایا. وہ جب میری جانب آئے تو میں پہلے ہی بندھ چکا تھا اس طویل القامت کے ہاتھوں. تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے لے کر لشکر کی جانب گئے اور بلند آواز سے پوچھنے لگے کہ اس کو کس نے گرفتار کیا، اس کو کس نے باندھا ہے، کس نے گرفتار کیا ہے. تو اب کسی شخص نے بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ میں نے باندھا، حتیٰ کہ جب سب کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس کو باندھا کس نے. تو اب سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ جا کر بیان کیا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابن ابی جیش تم کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا. کہتے ہیں اس وقت میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی تھی. انسان لڑ رہے تھے نا جنگ، میدان جنگ میں تو انسان اور انسان مد مقابل تھے. جب حضور علیہ السلام نے پوچھا نا، کہہ رہے میں نے اس وقت یہ بتانا ناپسند کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا نام کریم ہے، اس فرشتے نے اس کو گرفتار کیا. ایک اور چھوٹی روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان بدر میں فتح ہو گئی اور مسلمان مدینہ المنورہ اور کفار واپس مکہ المکرمہ. اب ظاہر ہے جب ہم کہیں سے آتے ہیں تو وہاں کے احوال پر چرچا ہوتی ہے نا، پنچایت بیٹھتی ہے تھوڑی دیر. گھر میں آئے تو گھر میں پھر بات کرتے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا. تو اب جب یہ سارے کفار واپس مکہ المکرمہ گئے نا جنگ بدر کے بعد، تو ابو سفیان مکہ والوں میں جنگ کے احوال بیان کر رہا ہے. حضرت ابو سفیان مکہ والوں میں جنگ کے احوال کو بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو چت قبریں گھوڑوں پر سوار تھے، وہ ہم کو قتل کر رہے تھے اور ہم کو قید کر رہے تھے. انہوں نے ہی ہمیں قتل کیا اور انہوں نے ہی ہمیں قید بھی کیا ہے. یہ وہ احوال تھے جو فرشتوں کے نزول کے احوال تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی نے 1000 3000 اور پھر 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی. اور اللہ نے بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تم صبر کرتے رہو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، آج بھی یہ مدد مسلمانوں کے لیے نازل ہوتی رہے گی.
ظاہر فرشتوں کی صورت میں تو نہیں، رحمت خدا بندی کی صورت میں۔ بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم رب کی ذات پر توکل کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کی بارگاہ میں لو لگائیں، اور اللہ کے جو احکامات ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات بیان فرما دیے، ان احکامات کی پاسداری کرتے رہیں تو آج بھی ہمارے لیے اللہ کی جانب سے مدد آتی رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔